جی تو یہ ہے وہ چوک، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ فیصل برگر ہے، سامنے والی گلی میں ہے A1 سزوکی سینٹر جہاں پہ ہوتے ہیں علی عمران بھائی۔ آج کے ولاگ ہمارا علی عمران بھائی کے ساتھ ہے جو کہ لاہور کے بیسٹ الیکٹریشین بائک الیکٹریشین ہیں، تو آج چلتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور کافی ساری معلومات ان سے لیتے ہیں بائکس کے حوالے سے۔ جو دوست بائک رائڈنگ کرتے ہیں، ٹورز پہ جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ اسپیشل ولاگ ہے، وہ ضرور دیکھیں اور انفارمیشن میں اضافہ کریں۔ جی السلام علیکم عمران بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ہیلو گائز، آج کا میرا مقصد بلاگ بنانے کا یہی ہے کہ جو میرے بائک رائڈر حضرات ہیں وہ جاتے ہیں ٹورنگ پہ، تو ان کو جو الیکٹریشین کے حوالے سے یا لائٹنگ کے حوالے سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو ان سارے سوالات کا جواب آج ہمیں علی عمران بھائی دیں۔ جی عمران بھائی بتائیے گا ذرا جو آپ ایک بائک کا پوچھنا چاہ رہی ہے ہوگا کسی بھی بائک میں اوور آل سب بائکس میں الیکٹرک کی پرابلم زیادہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ الیکٹریشین کے پاس اگر آپ آتے ہیں الیکٹریکل کا کام کروانے کے لیے تو اچھا مکینک بھی ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اگر خالی الیکٹریکل کے ایشوز کے لیے آئیں گے، مکینیکل کے ایشوز کے لیے کہیں اور جانا پڑے گا تو وہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ ایک اچھا الیکٹریشین، اچھا مکینک آپ کو ایک جگہ پہ ملے، اس سے بڑی سہولت ہی اور کوئی نہیں ہے، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بائک جب ریڈی ہوتی ہے کمپنی سے آتی ہے تو اس کو ایک بار انسپیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، ٹوٹل مکمل انسپیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، خاص کر کے الیکٹریکلی، جیسے کہ مکینیکل کے نٹ بولٹ وغیرہ ٹائٹ کروانے پڑتے ہیں، ویلز کی تاریں وغیرہ اسپوکس وغیرہ ٹائٹ کروانی پڑتی ہے۔ اسی طرح وائرنگ کی انسپیکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایک بار، یہ سب سے پہلے وائرنگ کی سروس 1 سال بعد ہوتی ہے، 1 سال میں ایک بار، اور 1 سال میں ایک بار جب وائرنگ سروس ہو جاتی ہے، دوسری بار دوسرے سال میں اس کو کوئی پرابلم نہیں آتی۔ سب سے بڑے مسئلے مسائل جو آتے ہیں اس میں بیٹری خراب ہوتی ہے، بار بار بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے، سٹارٹنگ کی پرابلم، بائک بار بار بند ہو رہی ہے، یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہی پتہ چل جانا چاہیے کہ بائک آئی ہے اس میں ایشوز کیا آ رہا ہے۔ سزوکی میں اور طرح کے ایشوز آتے ہیں، ہونڈا YBR CB150 میں اور طرح کے ایشوز آتے ہیں، یامہا YBR میں اور طرح کے آتے ہیں۔ جو بیٹری خرابی کا ایشو آتا ہے وہ سزوکی میں زیادہ آتا ہے، اس کا ایڈوانس میں حل کر لیں تو بیٹری خرابی کی پرابلم ختم، سیلف کا پرابلم آ جاتا ہے۔ بعض بات اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کا سیلف کام نہیں کر رہا تو کسی کے پاس بھی آپ جاتے ہیں وہ آپ کی بیٹری چینج کر دیتا ہے، فضول پیسے گئے، 2-3 دن بعد یا 10 دن بعد پتہ چلتا ہے جی کہ سیلف تو پھر اسی طرح کر لیں۔ جب تک اس کا سیلف کا کام نہیں ہوگا تب تک اس کی بیٹریاں خراب ہوتی رہیں گی، آپ چینج کرواتے رہیں گے، جبکہ بیٹری خراب نہیں ہوتی ہے اصل میں۔ سیلف کا کام ہو گیا۔ دوسرا آتا ہے سٹارٹنگ کا۔ سٹارٹنگ میں زیادہ تر یہ اس بٹن کا ایشو آتا ہے، ادھر سے وائرنگ کا ایشو آ جاتا ہے، اور کوئی اس میں کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اس بٹن کو ہر جنرل سروس پہ ٹیوننگ پہ کلیئر رکھیں، آپ کی بائک زیادہ تر بند نہیں ہوگی۔ تو دوسرا ادھر مکینیکل کے معاملے میں جو ہم ٹیوننگ کا جو پیکج دیا ہے ہم نے جنرل سروس کے نام سے، وہ ٹیوننگ کا ریٹ ہے، مگر اس میں جتنے کام ہم نے ایڈ کیے ہیں وہ شاید کمپنی کے بتائے ہوئے اصولوں کے بالکل عین مطابق ہے۔ اب جب اچھی سروس مکینیکل کے لیے ٹیوننگ یعنی کہ جس کو بولتے ہیں، اور اچھی وائرنگ سروس آپ کو ایک جگہ پہ مل جائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب بائک الیکٹریکلی کلیئر، مکینیکلی کلیئر، اس میں آپ کو موڈیفکیشن کی کچھ ضروریات پڑتی ہیں۔ ٹور پہ اگر آپ نے جانا ہے تو اس میں ہیں فوگ لائٹس، کچھ ایکسٹرا لائٹ، کم سے کم 2 لائٹ ایکسٹرا ضرور ہونی چاہیے۔ اگر یہ بات کریں کہ لائٹ کا لوڈ بیٹری پہ پڑتا ہے تو بیٹری بنی ہی لوڈ کے لیے، وائرنگ پہ لائٹس کا لوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ جب وائرنگ پہ لائٹس کا لوڈ آئے گا پرابلم تب ہوگی۔ تو جب لائٹس آپ نے انسٹال کرنی ہے یا کروانی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کاریگر کو میں نے کام کس طرح سے کروانا ہے۔ کاریگر کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ کو ایک پیکج ہونا چاہیے کہ بھائی میری وائرنگ اس طرح سے کرنی ہے، آپ نے ایکسٹرنلی ساری وائرنگ فیوز کے ساتھ، ریلے کے ساتھ اس کی لائٹس کی وائرنگ ہوگی، لائٹس ادھر لگتی ہیں، ادھر لگتی ہیں، نیچے لگتی ہیں، ان کی وائرنگ ایکسٹرنل ہوگی، وائرنگ پہ لوڈ نہیں آئے گا، سیدھا بیٹری پہ لوڈ، بیٹری بنی ہی لوڈ کے لیے۔
बैटरी ख़राब नहीं होती इस तरह से, वायरिंग ख़राब होती है। आपका जो चार्जिंग सिस्टम है वो सही होना चाहिए बाइक का, उसमें कभी भी मसले मसाइल नहीं आते। इसका जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बैटरी चार्जिंग के इशू, सेल्फ के इशू ये, और स्टार्टिंग का मसला अगर आपका मैकेनिक अच्छा है तो वो आपको नहीं आएगा कभी भी कि बाइक बंद हो गई है रास्ते में, कहीं भी इशू आ गया ये चीज़। अच्छा इमरान भाई, एंड पे मुझे ये बताएं, कोई एहतियाती तदाबीर बताएं जो कि बाइकर टूर पे जाने से पहले आपसे मुलाकात करें, या उनको जो आप सोशल मीडिया के ज़रिए उनको मैसेज दे सकते हैं तो वो दें, ताकि वो जो परेशानी से वो बच सकें। एहतियाती तदाबीर सर, अच्छा कारीगर ही आपकी एहतियाती तदाबीर है। अगर आपका कारीगर अच्छा है तो एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत आपको क्यों? अगर कारीगर अच्छा नहीं है तो फिर एहतियाती तदाबीर आप नहीं करनी, तो फिर आप काम सीख के तो यही काम करना। चलें जी, आप लोग तो नाजरीन, आज का हमारा वीलॉग था वो सुजुकी 150 के मुतल्लिक था, और इसके मुतल्लिक हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी सारी, इसके मुतल्लिक बताया कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मसले मसाइल आते हैं और उनका हल कैसे किया जाता है। और अगला हमारा वीलॉग जो होगा वो होंडा 150F के मुतल्लिक होगा, जो कि कराची से हमारे एक कस्टमर ने कॉल की है कि उनकी बाइक में कुछ मसले मसाइल है, वो आइंदा वीलॉग में डिस्कस किए जाएंगे इंशाल्लाह।